जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हुकूमत ने अपनी कार्रवाई डालने के लिए तारीख दे दी है। 18 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है कि 18 तारीख को जो है ना कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। ऐसे लग रहा है कि इन्होंने अपने जो मेंबर हैं वो पूरे कर लिए हैं। कौमी असम्बली के अंदर भी सेनेट के अंदर दोनों ऐवानों के अंदर ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जो है ना नंबर पूरे कर लिए हैं, क्योंकि नंबर पूरे करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान का भी ऐसे कह सकते हैं कि एक पाँव जो है ना ऐनी तरमीम के अंदर है, एक पाँव बाहर है। और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं या अब तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने भी अपना जो 18 अक्टूबर को इजलास बुला लिया है कौमी असम्बली का, तो उससे ज़ाहिर हो रहा है कि इनके पास अरकान जो है ना पूरे हो गए हैं। अरकान पूरे करना पाकिस्तान के अंदर बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि काजी साहब ने 63A का जो केस सुना था उसमें यही काजी साहब ने फ्री हैंड दे दिया था कि आप किसी भी अरकान को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ख़रीदना इनके लिए अभी तो करोड़ों की बात है। तो एक मेंबर को ख़रीदने के लिए 40 50 60 करोड़ की ऑफरें लगाई जा रही हैं, पैसों की जो है ना बोरियां खोल दी गई हैं। तो अगर इनको मेंबर पूरे करने होंगे तो ये 10 12 अरब रुपए में हो जाएंगे। 10 12 अरब जो है ना कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। तो अब ये ऐसे मतलब नज़र आ रहा है कि इनके पास मेंबर पूरे हो गए हैं। पीटीआई के अरकान भी तोड़ेंगे, पीटीआई के अरकान तोड़ेंगे तब जाके आईनी तरमीम होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। क्योंकि इनके पास अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी मिला लेते हैं तो भी इनके पास नंबर पूरे नहीं होते, उसके लिए इनको पीटीआई के अरकान लाजमी तोड़ने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि इन्होंने पीटीआई के अरकान तोड़ लिए हों और वो इनका वफाकी हुकूमत का साथ देने के लिए या इस आइनी अदालत जो आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं उसका साथ देने के लिए वो तैयार हूँ, और जो है ना वो इनको साथ दें। 18 अक्टूबर मकसद भी यही है कि और इमरान खान के साथ मुलाकात ना करने देना, इसके पीछे भी यही रीज़न थी कि किसी तरीके से जो है ना इमरान खान का कोई नया मौक़िफ़ सामने ना आए। इमरान खान अपने कारकुनान से या लीडरशिप से कोई एहतजाज की, जलसे की या किसी किस्म की कोई और हिकमत अमली ना दें अपने लीडरशिप को। तो इस हवाले से इमरान खान को भी मुकम्मल तौर पे बंद किया हुआ है कि किसी तरीके से उसकी कोई भी एक्टिविटीज़ जो वो पार्टी तक ना पहुँचे, और इसी दौरान ये अपना जो है ना कार्रवाई डाल दें। तो कार्रवाई डालने का बेसिकली जो मतलब है वो यही है, किसी तरीके से काजी साहब को बचाया जाए, ऊपर आईनी अदालत बनाई जाए। आज फैसल सदीकी ने भी कहा कि काजी साहब ऐसे लगता है कि एक पागल इंसान है, जिसको मतलब जो अपनी नौकरी को छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि इनको पता है कि इसके बाद इनको किसी किस्म के कहीं पे नौकरी नहीं मिलेगी, इनको कोई नहीं रखेगा। तो इस वजह से काजी साहब जो है ना कुर्सी के ऊपर मतलब लटके हुए हैं। कितनी बेशर्मी और कितने मतलब बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी काजी साहब इस कुर्सी से उतरने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि काजी साहब को बाइज्जत तरीके से जो है ना उतर जाना चाहिए था। जो काजी के साहब के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान की आवाम मुक़सद करना चाह रही है, या बाकी जितने लोग जो वकला इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरे पाकिस्तान के अंदर, फिर भी काजी साहब जो है ना काजी साहब को टस से मस नहीं हो रही, वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि अगले 3 साल भी उनको रखा जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो एक मौक़िफ़ आया है, आज मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, कल वो लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, परसों वो पीटीआई की लीडरशिप ब्रेस्टर गौर से या मतलब एक्स वाई जो भी इनसे बात करेंगे इस आइनी तरमीम के हवाले से, कि वो चाहते हैं कि आइनी तरमीम हो, और जो है ना वो सिर्फ कुछ अपना बीच में उनकी चेंजिंग है कि मुसवदा उनका अपनी मर्ज़ी का हो, वो ये चाहते हैं उसके बाद आइनी मतलब आइनी तरमीम लेकर आएँ पाकिस्तान के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान इसके हक़ में हैं, लेकिन उसका उनका मसवदा अपना है। जमात उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती मसवदे पर आइनी तरमीम तबाही का बहस बनती है कि पाकिस्तान को इस्लामी नज़रिए से महरूम रखने वाले सियासतदानों का मुहासबा अवाम ने करना है। अवाम आइन में खिलवाड़ करने वाले हुक्मरानों को गरबानों से पकड़ कर ईवानों से बाहर निकालेगी। एक बात यहाँ मैं आपको ऐड करना चलूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं बहुत ही काबिल इज़्ज़त शख्स हैं। वो एक तरफ ये कहते हैं कि ये इनके पास इतना मैंडेट ही नहीं है कि ये जो है ना आईनी तरमीम लेकर आएँ, ये चोरी मतलब मैंडेट चोरी करके इन्होंने हुकूमत बनाई है। तो मौलाना साहब भी उसी ईवान का हिस्सा हैं, और मौलाना साहब को अगर मतलब इनको लग रहा है कि ये फराडी जो है ना अदालत ये हुकूमत बनाई गई है, तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ईवान को छोड़ के फिर पीटीआई का साथ देना चाहिए, पीटीआई के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि आवाम को पता हो मतलब चल सके
کہ جو ہے مولانا صاحب جو ہے نا حق کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں۔ تو میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے مصوبے کے بغیر آپ آئینی عین سازی نہیں کر سکیں گے۔ اگر آئین میں کوئی خیانت کرائی گئی تو ہم میدان میں آئیں گے۔ اگر حکومتی مسودے کی بنیاد پر ترمیم ہو جاتی ہے تو وہ بنیادی حقوق، عدلیہ، فوج اور عوام کی تباہی کا باعث بنتی ہے، اس لیے اسے ہم نے مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پاکستان کو اسلامی نظام سے محروم رکھنے والے سیاستدانوں کو محاسبہ عوام نے کرنا ہے۔ عوام آئین میں کھلواڑ کرنے والے حکمرانوں کی گربانوں سے پکڑ کر ایوانوں سے باہر نکالے گی۔ عالمی دباؤ پر چور دروازے سے قادیانیوں کو مسلم قرار دینے کی سازش دوبارہ ناکام بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کام تھیلی میں آئین میں ترمیم کے کالے مسودے کو ہمارے پاس لایا گیا لیکن ہم نے اسے مسترد کر دیا۔ اگر آئین میں کوئی خیانت کرائی گئی تو ہم میدان میں آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم جب اسٹیبلشمنٹ پر الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر الزام نہ لگائیں۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ دھاندلی کی یہ مہارت آپ کے سوا کسی اور کے پاس ہی نہیں ہے۔ موجود کٹ پتلی اسمبلیوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ اسے اپنے مطلب کا کام لیں، لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ آپ اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہے، ووٹ کسی اور کو پڑے لیکن نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے تو ہم اس چوری کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ایسی نام نیاد اسمبلیوں نہیں چاہیں۔ ہم آج سے تیار ہیں کہ آپ ایسی کوشش کر کے دکھائیں، ہم میدان میں لڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وفاق میں ایک ایسی حکومت ہے جس کے اپنی کوئی اکثریت نہیں ہے، ایک اقلیت ملک پر پیپل پارٹی کے سہارے حکومت کر رہی ہے، یہ سہارے ہمارے ووٹ چرا کر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کو ایک رکھنے اور ملک کے اندر رہ کر حقوق کی جنگ لڑتے ہیں۔ آج مختلف لوگوں کی جانب سے اپنی قوم کے لیے ملک کا مطالبہ دراصل 9/11 کی بعد نئی جغرافی تقسیم کا امریکی ایجنڈا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو بانی پاکستان نے 1948 میں امریکہ کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ 1 سال سے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ میں اس کے سارے معاملے پر مسلم حکمرانوں کی غفلت جرم ہے۔ یہ تو بات صحیح ہے کہ اس میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ چپ ہیں، کسی قسم کی کوئی جو ہے نا بولنے کو تیار نہیں ہے۔ چپ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر پاور نہیں ہے کہ یہ مطلب اس کے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اور جی یہ عینی ترمیم کا معاملہ تو یہاں تک آ گیا، اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بڑی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے عینی جو ترمیم ہے وہ پاس کرا سکیں، قائد اعظم کے جو ہے نا حوالہ دے کر بھی کہ یہ قائد اعظم کا خواب تھا، یہ قائد اعظم کا خواب کو پورا کرنے کے لیے پھر بلاول بھٹو کو جو ہے نا یہ ساری بھاگ دوڑ سنبھال دی گئی ہے۔ اب لاہور واقعے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ لاہور کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے، لاہور میں اسٹوڈنٹ جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لاہور کے اندر بھی کر رہے ہیں، ملتان کے اندر، گجرات کے اندر، اور جی گلبر، ظہور، الہی روڈ، یہ سارے گجرات جی ٹی روڈ یہ بند ہے۔ اور مطلب تمام یونیورسٹیوں کالج کے لوگ اس معاملے کو لے کر نکلے ہیں، لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ حکومت جو ہے نا عظمیٰ بخاری صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی کہ یہ معاملہ بھی ابھی پی ٹی آئی کے اوپر حصے میں ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ جو اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں ان کا کوئی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو پولیس چڑھائی گئی، ان کے اوپر جو ظلم تشدد ہو رہا ہے۔ اور جو اے ایس پی شہر بانو ہیں، انہوں نے جو ہے نا بیان لیا 2 آدمیوں سے، وہ بڑے نیچے منہ کر کے بول رہے تھے کہ ہماری بچی ہے وہ باخیر وفیت ہے اور ہم جو ہے نا اس طرح کا کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، آپ پاکستان کے اندر ہر ظلم کی انتہا ہے۔ کوئی چاچا یا کوئی باپ آ کے ویڈیو کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے بولے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا میری بھتیجی کے ساتھ یہ ریپ ہوا ہے یا میری ایسا کیا گیا ہے، کوئی باعزت شخص جو ایک عزت دار شخص ہوگا وہ کبھی بھی آ کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بولے گا؟ تو پھر آپ اگر یہ معاملہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تو پھر پنجاب کالج کا آپ جو رجسٹریشن وہ تھا معطل، آپ نے اس کی کیوں کی رجسٹریشن؟ پھر آپ یہ بھی بول رہے ہیں ایک دوسری طرف کہ ہم نے گرفتاری بھی کی ہے، تو پھر کس چیز کی گرفتاری کی ہے جب یہ معاملہ ہے ہی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا؟ یہ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹ باہر نکلے ہوئے ہیں یہ پاگل ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کی CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ 7 رکنی کمیٹی تو آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بنا دی ہے، وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ اس کے پیچھے جو ہے نا جو ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹھیکیداروں کو جو چینل چل رہے ہیں، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، یہ اپنے کاروبار کو چھپانے کے لیے، اپنے کاروبار کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یا اپنے یہ بزنس، یعنی یونیورسٹی ہو یا کسی چیز کا بھی بزنس ہو، یہ ان کو میڈیا ہے، ان کو جو آگے وہ کرتا ہے، ہر چیز کو پروٹیسٹ کرتا ہے۔
یہ ان کے پیچھے بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی جو مطلب اس طرح کا جو ایک واقعہ پیش ہوا ہے پنجاب کالج کے اندر, یہ کوئی جس سیکورٹی گارڈ کا نام لیا جا رہا ہے, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اتنے سادے لوگ بھی پاکستان میں نہیں ہیں. اب لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں, اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ جو آپ پرانے وقتوں کے اندر جو کرتے تھے. اب وقت چینج ہو گیا, لوگ چینج ہو گئے, لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں. جتنا اس معاملے کو سادہ لیا جا رہا ہے, اور ان کی صبح ویڈیو بنا کے ڈالی گئی اس کے اوپر, بھئی یہ معاملہ کسی قسم کا نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے, اور جو ہماری بچی ہے اس کی طبیعت ناساز ہے لیکن وہ ٹھیک ہے. اللہ کرے یہ واقعہ نہ ہو, لیکن اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ پھر سی سی ٹی وی فوٹیج کے اگر حوالے سے بات کریں, یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ سی ٹی وی فوٹیج جو ہے گم نہیں ہوئی. جہاں ضلع شاہ کو مار کے پھینکا گیا, اس سڑک کے ارد گرد کی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی. یہ پاکستان کے اندر یہ کوئی پہلی نہیں ہوئی, یہ ہوتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جس کمرے میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کے مجرم کا بیان ریکارڈ کیا گیا, وہ بھی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے نا نہیں ہے ان کے پاس. جس اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو اغوا کیا گیا, وہاں کی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی گئی. جناح ہاؤس کی سی ٹی وی فوٹیج اور بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ جو بندہ حق سچ پہ کھڑا ہوتا ہے نا, جو مطلب جس کو پتا ہو کہ سچ یہ ہے, حقیقت یہ ہے, وہ نہیں ڈرتا. وہ بولتا ہے کہ دیکھو سی ٹی وی فوٹیج دیکھو, اس میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو معاملہ جو ہے نا, اس کو یہ نہیں کہ یہ کہہ لیں کہ دبایا جا رہا ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. اب ہم تیسری بات کرتے ہیں کہ آج احتجاج ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, 15 اکتوبر تھا, اور جو ہے نا انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی تیار کر لی تھی کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو ہم اسلام آباد میں اپنا پروٹیسٹ کریں گے. لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات نہیں ہوئی. جو شوکت خانم سے آئے ہیں ڈاکٹر, ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. تو بھائی آپ جو پی ٹی کی لیڈرشپ ہے, ان سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے اندر اتنی پاور نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, آپ نہیں برداشت کر سکتے, تو پھر یہ کال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے صحیح ہے مؤخر کر دیا کہ آپ جو ہے نا احتجاج نہیں کر رہے. آپ لوگوں کے اندر اصل میں پاور ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر, آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. آپ عمران خان کا پورا خاندان جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. آپ لوگوں نے جب ووٹ لینے آئے تو آپ لوگوں کا بیانیہ تھا, آپ لوگ یہ بول رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے لڑیں گے, ہم عمران خان ساتھ کھڑے ہوں گے. تو پھر لوگوں نے آپ کو ووٹوں کے جو ہے نا بکسے بھر بھر کے دیے وہاں سے. اب آپ لوگوں کے پاس بیانیہ دن بدن ختم ہو رہا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ آپ لوگوں کے اوپر ختم ہو رہا ہے, کارکنان آپ لوگوں سے بدظن ہو رہے ہیں. آج مطلب بار بار آپ بلائیں گے, اس کے بعد بولیں گے نہیں جی یہ معاملہ ہو گیا, پھر ہماری بات ہو گئی ہے. تو تم لوگوں کی جب بات ہو جائے گی, تو جب کسی دن حقیقت میں باہر نکلنا ہوگا تو پھر لوگ نہیں آئیں گے. وہ شیر والا جو بچہ بولتا تھا نا, شیر آیا شیر آیا, تو جب حقیقت میں شیر آئے گا تو پھر کوئی نہیں آئے گا. تو یہ معاملہ کو جو ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا سنجیدگی سے, حماد اظہر اس دن ویڈیو بیان کر کے جاری کر رہے تھے کہ بھئی ہم آئیں گے, میں لیڈ کروں گا. باقی جو اتنے احتجاج میں آپ کہاں تھے؟ جو خیبر پختونخوا کے ایم این ایز ہیں وہ کہاں تھے؟ جو پنجاب کے ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے وہ کہاں تھے؟ لیڈرشپ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کارکنان آئیں, لڑیں مریں, جو گرفتاریاں دیں, کچھ بھی ہو. آپ لوگ جو ہے نا شہباز گل صاحب امریکہ سے بیٹھ کے ٹویٹ کرے, باقی ادھر ادھر ٹویٹ کرو, ویڈیو پیغام جاری کر دو, یہ وہ کر دو. اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ کارکنان کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے آپ لوگ مزے کر رہے ہو. تو ایسے کبھی بھی آپ لوگ نہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ کو اس کے ساتھ مطلب سنجیدہ ہے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے. اچھا جی, آج جمیمہ خان بھی عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں وہ بھی آج سامنے, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پچھلے چند ہفتوں سے بہت تشویشناک خبریں جیل سے میرے بچوں کے والد عمران خان کے متعلق سامنے آ رہی ہیں. پاکستانی حکمرانوں کی طرف سے خاندان اور وکلاء کی طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ تمام عدالتی کیسز بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان کے اپنے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان جو کہ برڈیش ہیں اور لندن میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ ہفتہ وار بات چیت بھی 10 ستمبر سے روک دی گئی ہے. ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ حکام نے جیل کی کوٹڑی کی لائٹیں بند کر دی گئی ہیں, بجلی معطل کر دی گئی ہے, اور انہیں کسی وقت بھی باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے. جیل کا جو باورچی ہے جو کھانا بنایا کرتا تھا اسے ہٹا دیا گیا, اور وہ مکمل قید تنہائی میں رکھے گئے ہیں. ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کے وکلاء بھی ان کی حفاظت کے سلسلے بہت پریشان ہیں. یہ سارے اقدامات اس پس منظر میں کیے جا رہے ہیں کہ جب پہلے ہی عمران خان کے خاندان اور ان کی پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اور تمام سیاسی
खामोश हो जाएं। इमरान खान का भतीजा हसन नियाज़ी जो कि एक सिविलियन है, वो अगस्त 2023 से फौजी तवील में है। इसके अलावा इमरान खान की बहनें जिन्होंने मुसलसल इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रही थी और उनको गिरफ्तार करने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। इस साल जून में एक अक़वाम मुत्तहिदा के बिल जवाज़ गिरफ्तारी से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप ने इनकी गिरफ्तारी को बिला जवाज़ और गैर कानूनी करार दिया है। हम इस मामले के हंगामी नोयत के पेश नज़र मुतालबा करते हैं कि न सिर्फ इमरान खान को रिहा किया जाए बल्कि उनकी बहनों और भतीजे को भी रिहा किया जाए। इमरान खान का अपने बेटों के साथ रब्ता बहाल किया जाए ताकि वो खुद जान सके कि इमरान खान ठीक है और उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की जा रही। ये जमामा खान भी आज सामने उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब से जो है ना मुलाकात कराई जाए, उनके जो साहबजादे हैं इमरान खान साहब के, उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा। एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है ना अपनी राय तलब कर ली है कि इसके ऊपर मतलब चांसलर कौन कौन से होंगे, किन को आगे जो है ना हिस्सा देना, क्योंकि ये बार बार इधर से ख़त लिखे जा रहे थे, वहाँ पे वो बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियाँ लिखवाई जा रही थी कि एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इमरान खान के हवाले से, मतलब जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, एक बदबख्त लोग हैं कि मतलब कुछ भी इमरान खान के हवाले से बोलते रहते हैं। इमरान खान एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बने या ना बने, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना वो आप कम नहीं कर सकते किसी भी तरह, आप जितना भी जोर लगा लें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।